چیپٹر 9 موت 1898 موسم بہار کا ایک دن چپس دیوانوں کی طرح بروک فیلڈ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ یہ وہ دن تھا جو ہمیشہ اس کے ذہن میں محفوظ رہا، اسے یاد آتا رہا۔ اس روز اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ کوئی انتہائی ہولناک خواب سے گزر رہا ہو۔ وہ اس خواب سے بھاگنا چاہتا ہو۔ وہ کسی ایسی دنیا میں جانے کا آرزومند تھا جہاں حالات اس کی اپنی دنیا سے مختلف ہوں۔ ایک ننھا طالب علم فاکس اسے اسکول کے قریب ایک گلی میں ملا۔ اس نے کہا، سر کیا آج مجھے دوپہر کو چھٹی مل سکتی ہے؟ میرے گھر کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ ننھا شاگرد کیا کہہ رہا ہے۔ پھر یہی کہا، اچھا کیا کہا؟ ٹھیک ہے۔ ننھے شاگرد فاکس نے کہا، میں شام کو گرجے بھی نہ آ سکوں گا سر۔ اچھا اس نے جواب دیا، اور سر اگر آپ اجازت دیں تو میں اسٹیشن تک چلا جاؤں اپنے مہمانوں کو لینے۔ چپس اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ چیخ کر کہے کہ میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ، مگر وہ اسے یہ نہ کہہ سکا۔ بس ہاں میں سر ہلا دیا اور لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ اسے کیسے بتاتا اس کی بیوی مر گئی ہے، اس کا بیٹا مر گیا ہے، اور وہ خود مرنا چاہتا ہے۔ چپس کو اس وقت تنہائی کی ضرورت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے۔ وہ کسی کی زبان سے تعزیت سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی کی ہمدردی سے پہلے وہ اس انتہائی غیر متوقع صورتحال سے خود کو مانوس کر لے۔ ہر روز کی طرح اس نے حاضری کے بعد چوتھی جماعت کے لڑکوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ انہیں گرامر کے قواعد یاد کرنے کے لیے کہا، اور خود اپنی میز پر بیٹھ کر اپنے خیالوں میں کھو گیا۔ اس کا ذہن عجیب طرح سے بے حس ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک ایک لڑکے نے کہا، سر آپ کے نام بہت سے خطوط آئے ہوئے ہیں۔ مسٹر چپس نے دیکھا، واقعی بہت سے خطوط اس کی میز پر اس کی اپنی کوہنی کے نیچے پڑے تھے۔ وہ سب لفافوں کو کھولتا گیا، ایک ایک کر کے سب میں سادہ کاغذ کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کا ذہن تو کہیں الجھا ہوا تھا، اس لیے اس نے اس عجیب صورتحال سے زیادہ اثر قبول نہ کیا۔ وہ تو اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہا تھا۔ کئی دن گزرنے کے بعد جب اس کی بے حسی ختم ہوئی اور وہ غم کی شدت سے قدرے باہر نکلا تو اسے خیال آیا کہ طالب علموں نے ان سادہ کاغذوں والے لفافوں سے دراصل اسے 1 اپریل کی روایت کے مطابق بے وقوف بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ ان کی شرارت تھی۔ اس کی بیوی اور اس کا بیٹا ایک ہی دن اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ بیٹا جو اسی روز 1 اپریل 1898 کو پیدا ہوا تھا۔ چیپٹر 10 وقار اور سکون۔ بچے اور بیوی کی موت کے بعد چپس نے وہ کشادہ فلیٹ چھوڑ دیا جہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا، اور پھر سے اس چھوٹے فلیٹ میں چلا گیا جہاں وہ شادی سے پہلے رہا کرتا تھا۔ کچھ دنوں تک تو اس پر غم اور دکھ کا اتنا غلبہ رہا اور اتنا مایوس تھا کہ اس نے ملازمت چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا، مگر ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور کہا، نہیں اس وقت نہیں۔ بعد میں وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کا شکر گزار ہوا کہ اس کے غم اور دکھ کا مداوع تو اس مصروفیت نہیں تھا۔ اگر وہ ملازمت بھی چھوڑ دیتا، کبھی وہ خلا نہ پر ہوتا جو کیتھرین اور بیٹے کی موت سے پیدا ہوا تھا۔ یہ لوگ جو اسے دیکھتے انہوں نے محسوس کیا کہ چپس بدل گیا ہے، جس طرح کیتھرین کی شادی نے اسے بدل دیا تھا۔ اسی طرح اس کی موت نے اسے یکلخت بوڑھا کر دیا تھا۔ دیکھنے میں نہ تو وہ کمزور دکھائی دیتا اور نہ ہی کوئی کہتا کہ وہ نحیف ہو گیا ہے۔ اب بھی وہ کرکٹ کھیلتا تو نصف سینچری بنا لیتا۔ کھیل کے علاوہ کام میں بھی دلچسپی اور محنت میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ یہ الگ بات کہ اس کے بال چند برس پہلے سے پکنے لگے تھے، لیکن کسی نے ان کا نوٹس نہ لیا تھا۔ لیکن اب کے اس کے بالوں کی بدلتی رنگت کو لوگ محسوس کرنے لگے تھے۔ اس کی عمر اب 50 برس ہو چکی تھی۔ ایک روز کرکٹ کھیلتے ہوئے اس نے زوردار بیٹنگ کی تو اس نے سنا کہ ایک لڑکا کہہ رہا ہے، واہ بھائی اس بڑھاپے کے باوجود کیسا زوردار کھیلتا ہے۔ 30 برس بعد جب چپس اسی 80 برس کا ہوا تو بھی وہ اس واقعے کو یاد کر کے مزہ لیتا۔ اسے یاد آتا یہ بات ایک طالب علم نیلر نے کہی تھی۔ اب نیلر خود بھی 50 برس کا ہو گیا تھا۔
چپ سوچتا اب نیلر کیا سوچتا ہوگا۔ چپ کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ نیلر ایک وکیل بن چکا ہے اور عام طور پر وکیلوں کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ہالز ہری وکیل 82 برس کی عمر میں چانسلر بنا تھا اور 99 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ وہ دن میں کہتا، عمر تو اسے کہتے ہیں، بھلا 50 برس میں بڑھاپا کہاں آتا ہے؟ وہ تو اس عمر کے آدمی کو کم سن سمجھتا تھا۔ چپس کی یہ سوچ بھی صحیح تھی کہ اس کی شخصیت میں جو نرمی اور پختگی تھی وہ تو اسے بڑی عمر میں جا کر نصیب ہوئی تھی۔ پہلے وہ نظم و نسق کے جن امور کے بارے میں پریشان رہتا تھا وہ اب دور ہو چکے تھے۔ اس طرح اپنی محدود صلاحیتوں کا جو غم کھائے رہتا، تجربے نے اس غم کو بھی دور کر دیا۔ اس بروک فیلڈ کے ساتھ اس کی طویل وابستگی نے اسے ایک طرح کا فخر اور اعتماد بخشا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے بروک فیلڈ اور چپس لازم و ملزوم ہو چکے ہیں۔ چونکہ وہ طویل مدت سے بروک فیلڈ میں ملازمت کر رہا تھا، اس لیے اسے کچھ ایسی مراحت بھی حاصل ہو گئی تھی جو قاعدے قوانین سے ماورا ہوتی ہیں۔ وہ سنٹی پن جو استادوں کی خصوصیات بن جاتا ہے، اب اس کا حق بن گیا تھا۔ اس کی واضح مثال تو اس کا وہ پرانا گاؤن تھا جو زمانے کی سردی گرمی سہتے ہوئے بے حد بوسیدہ اور بدنما ہو چکا تھا۔ چپس کے علاوہ کوئی بھی شخص ہوتا تو کبھی اس گاؤن سے نجات حاصل کر چکا ہوتا، مگر وہ اسی گاؤن کو پہن کر سیڑھیوں کے سامنے کھڑا ہو کر جب طالب علموں کی حاضری لیتا تو یوں لگتا جیسے وہ کوئی مقدس رسم ادا کر رہا ہے۔ لڑکوں کے ناموں کی فہرست ایک رول کی صورت میں اس کے پاس ہوتی، اسے وہ بورڈ سے ٹکا کر طالب علموں کے نام بولتا، حاضری سنتا۔ وہ بڑے محتاط انداز میں یہ بھی دیکھ لیتا کہ حاضری وہی طالب علم بول رہا ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے یا کوئی دوسرا اس کی جگہ حاضری بول رہا ہے۔ ایسے میں اس کی ناک پر دھرا چشمہ اوپر نیچے ہو جاتا اور پھر وہ عجیب زاویے سے طالب علموں کو دیکھتا۔ جس روز تیز ہوائیں چل رہی ہوتی اس روز اس کا پرانا گاؤن اور حاضری کا رول پھڑ پھڑا کر عجیب آوازیں پیدا کرتے اور پھر اس کے برف جیسے سفید بال اڑ اڑ کر اس کی پیشانی میں اضافہ کرتے۔ لڑکوں کے لیے یہ منظر بڑا دلچسپ ہوتا اور انہیں جب موقع ملتا وہ چپ کے اس انداز کی نقل اتارتے تھے۔ ہر روز حاضری کے وقت نام پکارنے سے اس کے ذہن میں یہ نام خود بخود اسی ترتیب سے آنے لگے تھے۔ بہت کچھ بدل گیا تھا، بہت کچھ بے معنی ہو گیا تھا۔ اگر دور کھڑے ہو کر کسی پہاڑی سلسلے کو دیکھیں تو ایک پہاڑ کے پیچھے دوسرا، پھر اس کے پیچھے تیسرا پہاڑ دکھائی دیتا ہے۔ ایسے ہی چپ کو بروک فیلڈ کے پیچھے دنیا ایک دوسرے سے متصادم دکھائی دیتی تھی۔ اس دنیا کو اب وہ کیتھرین کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ کیتھرین اسے اپنے غیر معمولی ذہانت تو نہ دے سکی، لیکن یہ جو وقار اور سکون چپس کے اندر تھا وہ اسی کیتھرین کے احتیاط تھے۔ اس کے اندر یہ اعتماد ایک خاص قسم کی خوشدلی بھی لیے ہوئے تھا۔ ایک بار جب انگلستان کے وزیر اعظم لوئڈ جارج بروک فیلڈ اسکول میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے آئے اور جب چپس کا تعارف ان سے کروایا گیا تو چپس نے وزیر اعظم کو مخاطب کر کے کہا، مسٹر لوئڈ جارج، میری عمر اتنی ہے کہ مجھے آپ کی جوانی کا زمانہ خوب یاد ہے اور میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو خوب سدھارا اور سنوارا ہے۔ ہیڈ ماسٹر اس بے تکلفی پر سناٹے میں آ گیا۔ وزیر اعظم نے زوردار قہقہہ لگایا اور پھر پوری تقریب کے دوران اس نے زیادہ گفتگو چپ سے ہی کی۔ عرصے تک اس واقعے پر لوگ رائے زنی کرتے رہے۔ وہ کہتے، چپ بھی خوب ہے، جو بھی کہہ دے اسے کم سمجھو، ویسے اس عمر میں لوگ ہر چیز معاف کر دیتے ہیں۔ چیپٹر 11 ہڑتال اور واقعات۔ ویدر بھی ہیڈ ماسٹر تھا تو چپس بروک فیلڈ میں آیا تھا۔ اس کا جانشین بوڑھا میلڈرم تھا جو 1900 میں 30 برس کی لمبی رفاقت کے بعد نمونیا کا شکار ہوا اور دنیا سے اٹھ گیا۔ نئے ہیڈ ماسٹر کے تقرر کیے جانے سے پہلے چپس کو عارضی طور پر ہیڈ ماسٹر مقرر کر دیا گیا۔ بس دل میں ایک شبہ سا پیدا ہوا کہ ممکن ہے اس عارضی عہدے کو ہی مستقل کر دیا جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ بروک فیلڈ اسکول کے منتظمین نے 33 برس کے ایک شخص کو نیا ہیڈ ماسٹر مقرر کر دیا۔ یہ شخص اعلیٰ علمی اسناد کے لحاظ سے بھی بہتر تھا اور اس کی شخصیت میں ایسا دبدبہ اور روب تھا کہ اس کے ابرو کے ایک اشارے پر پورا ہال خاموش ہو جاتا تھا۔ اس لیے جب اس کو ہیڈ ماسٹر مقرر کیا گیا تو چپ کو کوئی ملال نہ ہوا، کیونکہ نیا ہیڈ ماسٹر جس سخت طبیعت کا مالک تھا، چپ نہ تو ایسا تھا اور نہ ہی کبھی ہو سکتا تھا۔
وہ تو اس کے مقابلے میں بڑا حلیم اور مسکین تھا۔ 1913 میں وہ ملازمت سے سبکدوش کر دیا گیا۔ سبکدوشی سے پہلے کے چند برسوں میں بعض ایسے واقعات بھی ہوئے جو ہمیشہ اس کے ذہن پر ثبت رہے۔ مئی کی ایک صبح تھی جب اسکول کی گھنٹی بجی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ صبح سب کو اسکول میں ہال میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا۔ نئے ہیڈ ماسٹر مسٹر رالسٹن نے بڑے دبدبے سے سب پر نظر ڈالی اور ساری فضا پر خاموشی چھا گئی۔ جب کو یہ سب کچھ ہمیشہ یاد رہا۔ ہیڈ ماسٹر رالسٹن نے خطاب کرتے ہوئے بتایا، یہ خبر آپ سب کے لیے افسوسناک ہوگی کہ شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے آج دوپہر کی کلاسیں نہیں ہوں گی۔ البتہ 4:30 بجے سب گرجے میں پہنچ جائیں جہاں بادشاہ کے لیے دعا ہوگی۔ اور پھر موسم گرما کا ایک دن جب ریلوے کا سارا عملہ ہڑتال پر تھا، فوجی جوان انجن چلا رہے تھے، لوگوں نے گاڑیوں پر کچھ پتھراؤ بھی کیا تھا۔ اسکول کے طالب علموں کے لیے یہ ایک تماشا تھا جو ریل کی پٹڑی کے قریب مٹر گش کر رہے تھے۔ جب ذرا فاصلے پر ایک شخص سے باتیں کر رہا تھا کہ ایک ننھے طالب علم نے آ کر اس سے پوچھا، سر اگر ہمارا سامنا ہڑتالیوں سے ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ شخص یہ سوال سن کر محظوظ ہوا اور پوچھا، کیا تم کسی ہڑتالی سے ملنا پسند کرو گے؟ ننھے طالب علم نے جواب دیا، سر میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ طالب علم ہڑتالی کا یوں ذکر کر رہا تھا جیسے چڑیا گھر کا جانور ہو۔ جب اس وقت ایک ہڑتالی سے ہی باتیں کر رہا تھا، اس نے طالب علم سے کہا، ان سے ملو، یہ مسٹر جونز ہیں، یہ بھی ہڑتالی ہیں۔ جب یہ ہڑتال پر نہ ہوں تو سگنل روم میں ہوتے ہیں۔ جان لو کہ یہ سگنل دے کر گاڑیاں گزارتے ہیں اور کئی بار تمہاری زندگیاں انہی کی وجہ سے محفوظ رہی ہیں۔ پھر یہ واقعہ بہت دنوں تک اسکول میں گونجتا رہا کہ چپس عین ہڑتال کے دنوں میں ایک ہڑتالی سے ایسے گھل مل کر باتیں کر رہا تھا جیسے وہ اس کا گہرا دوست ہو۔ لوگوں کے لیے یہ بات ناپسندیدہ اور حیران کن تھی کہ کسی ہڑتالی سے یوں دوستانہ انداز میں گفتگو کی جائے۔ چپس نے اس طرح کی تنقید پر بہت غور کیا اور آخر اپنے آپ سے کہا، اگر کیتھی زندہ ہوتی سب اس واقعے پر خوش ہوتی اور اس پر کسی طرح کا اعتراض نہ کرتی۔ مسٹر ٹپس ان لوگوں میں سے تھا جنہیں سیاست اور بدلتے واقعات کبھی خاص طور پر متاثر نہ کرتے تھے۔ اسے انگلستان پر بھروسہ اور فخر تھا۔ وہ اپنے خون پر اعتماد کرتا جو اس کی رگوں میں رواں دواں تھا۔ انسانیت اور وطن کے بارے میں کیتھی نے اسے ایک تصور عطا کیا تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ روشن اور پختہ ہو گیا تھا کہ انگلستان کی کشتی تیز و تند پانیوں پر بہہ رہی ہے اور معمولی سی غفلت سے بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ مسٹر چپس کو ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی یاد تھی۔ بروک فیلڈ میں پورے دن کی تعطیل کر دی گئی تھی۔ تب وہ کیتھرین کے ساتھ ملکہ کا جلوس دیکھنے لندن گیا تھا۔ بوڑھی ملکہ پکھی پر یوں بیٹھی تھی جیسے پرانی لکڑی کی گڑیا ہو جو وقت کے ساتھ ساتھ بھربھری ہو گئی ہو اور اس کے بکھرنے کا لمحہ آ چکا ہو۔ مگر وکٹوریہ کے بعد بادشاہ ایڈورڈ کا زمانہ جو بدامنی اور سزاؤں کا دور تھا، ہڑتالیں، تالا بندیاں، شراب کے نشے میں ڈوبی ہوئی جاگتی راتیں، مزدوروں کے مسائل، بے روزگاروں کے جلوس، خواتین کی تحریک آزادی، عورتوں کی ووٹ کے لیے جدوجہد، بڑا ہی ہنگامہ پرور دور تھا۔ اور پھر اس شاندار بحری جہاز ٹائٹینک کی غرقابی کا واقعہ جس میں ایک طالب علم کے والد کے ڈوبنے کی بھی اطلاع دی گئی تھی۔ اس لڑکے کے ساتھ پورے اسکول کا اظہار ہمدردی، اور پھر بعد میں یہ معلوم ہوا کہ اس لڑکے کے والد کو چند روز پہلے ہی دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈوبنے سے بچا لیا گیا تھا۔